تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کی، جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور ہمارا خالق و مالک ہے، اور کروڑوں اربوں درود و سلام ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا امتی ہونے کا ہمیں شرف نصیب ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور زبردست ٹرانسمیشن کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم ٹرانسمیشن لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، جس میں ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شہادت سے متعلق اپنے بہت ہی عزیزم، اور آپ ان کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ میری مراد نوجوان عالم دین مولانا محمد احسان صاحب، ان سے آج ہم کچھ سوالات اور حضرت عمر کی شخصیت کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ فیس بک پر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مولانا عبدالسلام رحمانی صاحب اس پیج کو آپ فالو کریں، سیفرٹ کریں اور لائک شیئر کریں، اور اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے الحسنین میڈیا یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور بیان آپ کو اس سے آگاہ ہو سکے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خیریت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں سیکھیں گے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ سب سے پہلے میں تو حضرت چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، علماء اکرام سے ہم سنتے رہتے ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کے اسلام لانے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت جو ہے وہ بڑی بہترین حکمت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خواہش تھی کہ 36-39 جو ہے وہ پہلے لوگ اسلام لا چکے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر یا عمر کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت بخشی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی رات کو، صبح جو ہے ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے کر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ حملے کی نیت سے آ رہے ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ گویا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگنا حضرت عمر کے ایمان کی منظوری اللہ جل شانہ سے لینا تھی۔ اچھا جی، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی، کہ ان کی وجہ سے جو ہے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب زمانہ جہالت کے اندر میں تھا تو میرا والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، تو کبھی کوئی اونٹ گم ہو جاتا، جو کوئی ادھر ادھر کہیں ہو جاتا، تو والد میرے چہرے پر تھپڑ مارا کرتا تھا، اور مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ تو کب ذمہ دار بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ عمر اسلام کے اندر آ کر عمر سمجھدار ہو گیا، اسلام کے اندر آنے کی وجہ سے عمر چمک گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ حکومت کی، اور کوئی جو ہے ان کی حکومت دور حکومت کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ پیاسا نہیں سویا، بھوکا نہیں سویا، غربت کی حالت میں جو ہے انہوں نے مطلب کہ ان کی مدد جا کر کی۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کردار ہے بڑا بہترین کردار ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت یہ فرما دیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ اکرام کی، اور خصوصاً فاروق اعظم ٹرانسمیشن ہے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ حضرت عمر کی محبت تو ہے حضور سے، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن کوئی ایسا محبت کا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ چاہتے ہوں کہ میں اپنے ناظرین اور سننے والوں کو بتا سکوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بے انتہا تھی،
بہت اعلیٰ درجے کی محبت تھی۔ عرب کے اندر ایک نظام تھا کہ جب بھی کوئی آپس میں بات کرتے تو ایک دوسرے کی داڑھی کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتے، محبت کی وجہ سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے۔ تو ایک اعرابی آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا چاہی، تو بات کرتے وقت محبت کی وجہ سے ہاتھ لگائے۔ اب وہ یہودی تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تو ہاتھ لگا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً تلوار کھینچی کہ میں جو ہے نا اس کا ہاتھ کاٹتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دی۔ تو بڑی محبت ہے، اتنی محبت کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سینے سے لگانے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کے اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی پھر یہی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو کتنی بڑی محبت کی یہ بات ہے۔ بالکل۔ اچھا حضرت، ابھی آپ نے جو یہ بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ختم نبوت پر تو ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کا انکار کرنے والا تو دار اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس ارشاد جو فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس میں کیا وجہ ہے، کوئی حکمت ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں حضور؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ روحانی اعتبار سے بہت بہترین صفات کے مالک تھے، روحانی اعتبار سے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ معارف الحدیث والوں نے اس کی جو تشریح لکھی ہے میرے سامنے تو وہی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمان بتایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی نبی نے آنا نہیں۔ اگر نبوت جاری رہتی، میرے بعد کسی نبی نے اگر آنا ہوتا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا۔ تو یہ قلبی اعتبار سے ان کے دل پر جو الہام اور القاء جو ہوا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، وہ کثرت کے ساتھ ہوا ہے، اور روحانی اعتبار سے یہ کمال درجے کے صفات کے مالک تھے۔ تو انہوں نے یہ بات لکھی اس لیے کہ ان کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ اس لائق تھے کہ اگر نبوت جاری رہتی، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا، تو وہ یہ لائق تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو جو ہے نا نبوت ملتی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بالعمر، کہ یا اللہ اسلام کو حضرت عمر سے عزت دے۔ تو سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا اسلام اس سے پہلے عزت میں نہیں تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملے گی؟ اللہم اعز الاسلام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو انتخاب کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اس میں دو باتیں جو ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جن کو عزت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہترین قابل شخصیت ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی جو اشاعت کا بہترین ذریعہ جو جس دور حکومت کے اندر ہوا ہے وہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کا زمانہ تھا جس کے اندر اسلام کی اشاعت زیادہ ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی ان باتوں کا معلوم ہوگی آپ کی، کہ جناب جب نماز پڑھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ، تو ایک کمرے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر اسلام قبول کیا تو فرماتے ہیں کہ پھر کعبہ کے قریب جا کر کہا یا رسول اللہ اب کمرے میں نماز نہیں پڑھنی،
کعبہ کے قریب جا کر اذان دی اور پھر نماز پڑھی اور خود پیرے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا عمر آ رہے تھے مطلب اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک خطیب جملہ فرمایا کرتے ہیں، بڑا بہترین جملہ، کہ عمر نبی کے نبوت کو مارنے نہیں آیا بلکہ نبوت کے راستے میں خود مرنے آیا ہے، اللہ کے راستے میں خود قربان ہونے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت ہی آپ اپنے علمی گفتگو سے ہمارے ایمان کو گرما رہے ہیں اور ایمان کو تازہ کر رہے ہیں حضرت۔ میں اس کے ساتھ اسی پروگرام کو آگے لے چلتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا کہ انسان کو جب خلافت ملتی ہے یا کوئی عہدہ ملتا ہے تو انسان کے تیور بدل جاتے ہیں، اس قسم کے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی خلافت کی ہے، ایک نام ہے حضرت عمر کا اسلام کے اندر، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا جو طرز تھا وہ بھی بدل گیا، یا کیا سادہ تھا یا انتہائی سادہ، اتنا سادہ؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں تو میں نے خود دیکھا ان کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے، 14 پیوند ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی بات ملتی ہے کہ کہیں سے کوئی مال آیا، کپڑے آئے یا راشن آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تقسیم کیا۔ جب تقسیم کیا تو سارا مال تقسیم ہو گیا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین ہم آپ سے ناراض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا ناراض اس وجہ سے ہیں ہم کہ آپ نے ہمیں تو نئے جوڑے دے دیے، تمام صحابہ کے لیے تقسیم جو مال کیا نئے جوڑے دے دیے، لیکن اپنے لیے آپ نے کسی جوڑے کا انتخاب نہیں کیا، پرانا پہنا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو بلایا اور بلا کر انہی کے سامنے یہ بات کہی کہ بیٹا یہ بتا یہ جوڑا جو میں نے پہنا ہوا یہ کس کا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابا جان یہ جوڑا تو میرا ہے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ سادگی اتنی تھی کہ اتنی بہترین سادگی فقیری والی زندگی تھی کہ جوڑا خود لوگوں کو جوڑے تقسیم کرتے رہے، لیکن خود بھی کس کا پہنا ہوا؟ بیٹے کا پہنا ہوا۔ اپنے لیے جوڑا منتخب کرنا بھی اس بات کے پسند نہیں کیا کہ کوئی غریب پہن لے، کل قیامت کے دن عمر سے اس کا بات کا حساب نہ ہو جائے، اے عمر غریب تو فلاں جگہ پر جناب جو ہے کپڑے کے لیے اور جناب مکان کے لیے اور رزق کے لیے تڑپتے رہے، اور اے عمر تو نے نئے جوڑے کا انتخاب خود کر لیا۔ اس بات سے ڈرا کرتے تھے، یہ تقوی کا عالم بھی تھا اور سادگی بھی تھی۔ یہ ان سے تو آج کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے کہ یہ جو اپنے گاڑی بنگلہ بنا لیتے ہیں، کہ ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیس طرح زندگی تھا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ نے محبت بتائی، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے خاندان اہل بیت کے ساتھ بھی محبت تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بات لکھی ہے کہ فتح مدائن جب ہوئی تو مال غنیمت جو حاصل ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین بھی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ وہ بھی عبداللہ بن عمر لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقسیم کیا مال غنیمت تو فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو 2 حصے یعنی دگنا مال دے دیا۔ ماشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ ابا جان آپ کو چاہیے تھا کہ آپ برابر تقسیم کرتے، آپ نے حضرت حسین کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ بیٹا تجھے پتہ نہیں حسین کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے اور حسین کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر ترجیح کس کو دی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو ترجیح دی اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھا۔ تو یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ امام باقر
رحمۃ اللہ علیہ جو 12 اماموں میں سے امام ہیں، جی، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو ہیں مطلب ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے خود کتابیں ہیں مخالفین کی، ان کے اندر یہ بات ملتی ہے، لکھا ہوا ہے اعتراض کرنے والوں کہ کی، ہاں جی، اعتراض کرنے والوں کی، کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سیدنا عمر ایمان لے کر آئے ہیں یہ مراد نبی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت تھی کہ عمر ایمان لے کر آئے، اسلام کو جو عزت ملے وہ عمر کی وجہ سے ملے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو عزت ملی ہے اسلام کو یہ عمر کی وجہ سے ملی ہے۔ اور اگلی بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ امام باقر کا جو تذکرہ ان کا جو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کے متعلق انہی کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر کو جنگوں کے اندر شریک ہونے سے اکثر اوقات روکا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے عمر، تیرے آنے کی وجہ سے اسلام کو جو سربلندی اور اسلام کو جو بقا حاصل ہوئی ہے یہ کسی اور کے آنے سے نہیں ہوئی، اس لیے عمر تیری ابھی بڑی ضرورت ہے، تو جنگوں میں شریک نہ ہوا کر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر مخالفت ہوتی تو پھر چاہیے تھا حضرت علی المرتضیٰ کو کہ حضرت عمر کو ترغیب دیا کرتے کہ اے عمر جنگوں میں شریک ہوا کرو، ہیں، تاکہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی کہ جناب شریک ہوں اور پھر شہید ہو جائیں، صف ہستی سے مٹ جائیں، لیکن نہیں، محبت کی علامت یہ تھی کہ ان کو جنگوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ انہی کی کتابوں سے بات ہے، دکھا سکتے ہیں، دلائل موجود ہیں۔ یہ بھی تو حضرت آتا ہے نا کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت علی جو ہے وہ بطور قاضی کے ہوتے تھے، یعنی آج کے دور میں چیف جسٹس جسے کہا، بالکل بالکل بالکل، تو اس سے تو ایسے بھی محبت ثابت ہوتی ہے کہ وہ تو بندہ اسی شخص کو دیتا ہے جس سے محبت ہو، بالکل مخالفین کو تو نہیں دیے جاتے ہوتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، آپ نے بڑی کمال گفتگو کر رہے ہیں، زبردست گفتگو کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ آپ نے محبت بتائی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا حضرت کہ ارشاد فرمائیے کہ محبت تو ہے اہل بیت کے ساتھ، ہر صحابی کی ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے؟ بالکل جی، اہل بیت کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ کو دی، سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر کے نکاح میں دی۔ میں نہیں کہہ رہا، میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا، مخالفین، بغض رکھنے والے صحابہ سے اعتراض کرنے والے، میں ان کی کتابوں کا ذکر کروں گا۔ التبصار کتاب ہے ان کی، ان کے اندر یہ بات ملتی ہے جلد نمبر 3 کہ سیدنا علی المرتضیٰ جو تھے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو کیا وہ عدت اپنے گھر میں گزارے یا کسی اور رشتہ دار بھائی کے یا والد کے گھر میں گزار سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 12 اماموں میں سے امام ہیں، کہ وہ اپنے والد کے گھر یا بھائی کے گھر، جس رشتہ دار کے گھر گزارنا چاہے گزار سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس پر انہوں نے دلیل دی۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، سیدنا فاطمۃ الزہراء کی لخت جگر ام کلثوم، جب سیدنا عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت علی ام کلثوم کو سیدنا عمر کے گھر سے واپس اپنے گھر کے اندر لے کر آئے کہ بیٹی یہاں تو عدت گزار۔ التہذیب الاحکام انہی کی کتاب، جلد نمبر 8، جلد نمبر 9، یہ علامہ طوسی، یہ ایران تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے۔ انہوں نے یہی سوال کیا کہ جناب کہیں اور عدت گزار سکتی نہیں گزار سکتی؟ انہوں نے، امام جعفر صادق نے ان جلدوں کے اندر تہذیب الاحکام، جو سیاہ ستہ کے مطابق جو کتابیں ہماری جیسے سیاہ ستہ کی، جیسے قرآن کے بعد ہماری بخاری شریف کا درجہ ہے، ان کے نزدیک التہذیب الاحکام کا بھی اسی مطابق کا درجہ ہے جناب۔ احادیث کی ان کی بھی کتاب ہے، ان کے اندر یہ دلیل انہوں نے بھی یہاں نقل کی، یہاں کسی اور روایتوں سے نقل کی۔ فرمایا کہ سیدنا عمر کی بیوی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی، جو سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا عمر کی وفات کے بعد اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئے کہ اے شہزادی میرے گھر میں آ کر عدت گزار۔ یہ رشتہ بھی ہے،
بڑا بہترین رشتہ ہے، اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ اتنا بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر نے عرض کی سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ میں یہ سنتا ہوں کہ قیامت والے دن تمام تعلق ناتے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اہل بیت کے ساتھ حضور کے کنبے کے ساتھ جس کی رشتہ داری ہوگی نہیں ٹوٹے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو تعلق ہے وہ اہل بیت کے ساتھ سیدوں کے ساتھ جڑ جائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پھر اس موقع پر جو ہے ام کلثوم کا جو نکاح ہے سیدنا عمر کے ساتھ کیا۔ تو بڑی باتیں ہیں اس طرح کی۔ تو حضرت میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی تو سادہ تھا، لیکن جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو جس وقت بندے کو کوئی عہدہ ملتا ہے، وزارت ملتی ہے، تو بندہ پہلے تو چلو اور ہوتی ہے جلدی، لیکن وزارت ملنے کے بعد جیسے آج کے حالات ہیں، کیا اس کے بعد حضرت عمر پھر بھی زیادہ ہی زندگی گزارتے رہے یا بینک بیلنس انہوں نے بنایا اپنا؟ ان کا بینک بیلنس اس قسم کا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو یہ باتیں ملنے میں جو ہے مطلب کہ پتہ چلیں گی، آپ کو سننے میں آئیں گی ایسی باتیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ میرے اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو چیز ہو، یعنی اپنے بینک بیلنس میں جو کچھ مال ہو یا کچھ نقدی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ اللہ جل شانہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو جائے، میں اپنے پاس جوڑ کر نہ رکھوں، تاکہ کل قیامت کے دن عمر سے یہ حساب ہو کہ عمر یہ مال تو نے کہاں سے لیا تھا اور کہاں لگایا تھا، کہاں سے کمایا تھا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مال کے بارے میں، علم کے بارے میں اور جناب اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام، کئی واقعات ہیں جیسے وہ بچہ رو رہا تھا اور انہوں نے سنا کہ کیوں رو رہا ہے، تو وہ دیگچی جو آگ پر رکھی ہوئی تھی، ہاں مختصر کرتے ہیں کہ آگ پر رکھی ہوئی تھی، دیکھا اور دیگچی میں تھا کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب گھر بیت المال کے اندر واپس آئے تو کچھ چربی اور کھجورے لی اور پھر جناب اس کو ہانڈی کے اندر رکھ کر خود جو ہے آگ جلا رہے ہیں، اور راوی یہ بتاتے ہیں کہ جناب میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دھواں جو ہے وہ یہاں سے پار ہو رہا ہے، داڑھی سے نکل رہا ہے۔ تو وہ راوی نے یہ بھی بتایا کہ خادم نے کہا کہ یا امیر المومنین اب چلیں، تو فرمایا نہیں، جیسے میں ان کو روتے ہوئے دیکھا میں نے اس کو، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ہنستے ہوئے دیکھ لوں، کھا کر یہ خوش ہو جائے جب۔ ماشاءاللہ حضرت بہت ہی قیمتی باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی فتوحات ہوئے ہیں، کئی علاقے فتح ہوئے ہیں، ہم تو سنتے آ رہے ہیں کیسر و کسرا، ایران، یہ جو علاقے ہیں فتح ہوئے ہیں، یہ تو مشہور ہیں۔ کوئی ایسا علاقے باقی بھی ہوئے یا صرف یہی 2-3 علاقے ہوئے ہیں اور مشہور یہی ہیں، بس یہ 2-3 علاقے فتح ہوئے ہیں؟ 1036 مولانا علامہ عبدالستار تونسوی خلفائے راشدین کتاب، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ علاقے جو ہیں 1036 کے قریب علاقے انہوں نے ان کے یعنی دور حکومت کے اندر فتح ہوئے، اور صرف یہی نہیں، ان علاقوں کے مضافات جو ہیں وہ بھی فتح کیے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر صرف فتح نہیں کیے بلکہ وہاں انہوں نے دین کا جھنڈا بھی لہرایا، اور ان کا یہ حکم یہ ہوتا تھا کہ جو علاقہ فتح ہو وہاں مسجد بھی بنا لی جائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت عمر نے اسلام کی اشاعت کے لیے کون سی خدمات کی، کون سی اس کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ 5000 جو ہے مساجد، جامعات، 4000 بعض مفسر مصنفین نے لکھا ہے اور بعض نے 5 بھی لکھا ہے کہ یہ مساجد جامعات تعمیر کروائی، اور جن کے اندر یعنی خطیب، امام، وہ مؤذن بھی مقرر کروایا، اور 900 جامعات اور باقی پنجگانہ نماز کے لیے جو ہے وہ 5000 ایسی مساجد جو ہیں، 500 یا 5000۔ بہرحال مطلب کہ اشاعت کا بہترین ایک نظام یہ ہوا کرتا تھا کہ جو علاقہ فتح ہو وہاں مسجد تعمیر کروا دی جائے، تاکہ وہاں پھر جو ہے کفر جو ہے وہ سر نہ اٹھائے۔ کفر کا جو ہے کلا کما کرنے کے لیے بڑی انہوں نے کوشش کی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ فرما دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے، سننے میں آتا ہے کہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کی موت دے، پھر خود سے ہی کہتے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔
تو اس بارے میں کوئی تھوڑا ذکر کریں کہ شہید کرنے والا کون تھا اور کہاں بالکل سے جی، آیا تھا؟ اس کا مختصر یہ بات کریں گے کہ جو یہ دعا ان کی واقعی قبول ہوئی ہے، یہ انہی کی دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی چاہت کے مطابق جو ہے فیصلہ فرمایا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی تھوڑی وہ چپ کلاس چلی کسی معاملے کی وجہ سے، تو پہلے بھی انہی کے یہ در پہ تھا کہ جناب ان کو قتل کریں گے۔ جب ایران فتح ہوا، کیسر و کسریٰ فتح ہوا، تو ایران نے اس وقت یہ مطلب عزم کیا تھا اور یہ ٹھان لی تھی کہ اسلام کے مینار کو ہم ہر حال میں گرا کر رہیں گے۔ آخر کار انہوں نے پھر وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے گرا لیا۔ تو یہ شہادت صبح کے وقت جو اس نے مطلب کہ محراب کے اندر چھپ کر بیٹھا، نماز پڑھی، مطلب کہ نماز پڑھائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوران نماز وہ نکلا محراب سے اور اس نے حملہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، آگے کر کے ان کو جماعت کے لیے کھڑا کر دیا، اور وہ جو نکلتا گیا کئی صحابہ کو بھی اس نے زخمی کیا، اور صحابہ نے پھر پکڑ بھی لیا۔ اور پھر اتنا بھی لکھا ہے کہ جب پکڑنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب تمہیں پکڑا گیا، اب تمہیں مارا جاؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے اوپر جو وار کیا، خودکشی کر لی، تو خودکشی کر کے پھر وہیں جو ہے ختم ہو گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن جو ہے یہ مطلب کہ ان کا علاج معالجہ ہوتا رہا، خوراک دیتے تو وہ خوراک والی نالی سے باہر آ جاتی، اندر نہیں ٹھہرتی تھی۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد یکم محرم کو ان کا یوم شہادت ہے۔ جی جی بالکل، یکم محرم سے۔ جی جی حضرت میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے ہمیں قیمتی اپنی آراء سے ہمارے جو خیالات تھے اس کو آپ نے بڑے اچھی طرح سے ہمیں اس کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین سے آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ چھوٹی سی ہماری ٹرانسمیشن میں تو ان کو نہیں مکمل اس پر بات کی جا سکتی، لیکن کچھ اہم امور تھے، کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، پھر کسی نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔